السلام علیکم، پروگرام ہے سٹی سے سوال. میں ہوں اس کی میزبان سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹ صاحب، پھر سے وہی امتحان، پھر سے وہی مذاکرات کی باتیں. لیکن آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ حکومت نہ پی ٹی آئی کوئی پل آؤٹ نہیں کرے گا. بیرسٹر گوہر نے تو اس کے برعکس بات کہہ دی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنوائیں. جی، ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے، لیکن شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی. افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے، کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے. اچھا، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی پہلے عمران خان صاحب کی، لیکن بہت جلدی میں انہوں نے 7 دن کے اندر اندر مذاکرات کال آف کر دیے. اب اس کے جواب میں عرفان صدیقی صاحب کا کیا اعتراض ہے؟ میں یہی آپ کو پوچھنے والا تھا کہ وہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. یہ لے سن لے. حاضر. وہ جس بےتابی سے آئے تھے اسی بےتابی سے جا رہے ہیں واپس. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان 7 دنوں کے اندر ایسی کیا چیز ہوئی ہے. وہ جس مذاکراتی عمل کے لیے بڑے بےتاب تھے اس کو بھی بھاڑ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں. صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے. ہمارے خیال کے مطابق وہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں 28 تاریخ کو، اور ہم 28 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے اب بھی بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں. اگر اس فیصلے پہ پہنچ بھی چکے ہیں، ایک تحریر دے دیں کہ جناب آپ نے یہ ہمارے اعتراض ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں. اب ان کی گفتگو میں خود ہی 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں. اب آپ ان کے جواب دیں گے یا میں سوال باقاعدہ اٹھاؤں؟ آپ باقاعدہ اٹھائیں. ایسا کیا ہوا کہ جلد بازی میں یہ مذاکرات ختم کرنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے؟ یہ کوئی دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے یا واقعی مذاکرات ختم ہو گئے؟ اور دوسری بات کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اس اقدام سے تو حکومت کو فائدہ ہوگا، تو پھر یہ کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے مشورہ دے رہے ہیں آپ مذاکرات ختم نہ کریں؟ دیکھیے، ڈیسپریٹ تو بالکل نہیں ہو رہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ الزام لگے کہ گورنمنٹ کمیشن نہیں بنانا چاہتی. یہ نہیں چاہتے کہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے کہ ہم تو بنانا نہیں چاہتے. جی، وہ یہ کہتے گورنمنٹ کی طرف سے کبھی نہ نہیں کی انہوں نے. ہاں، انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ اور ابھی بھی عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 5 دن پڑے تھے. جی، میٹنگ ہونی تھی 28 کو، تو آپ 28 کو آ کے دیکھتے اس میں کیا ہوتا. اگر وہاں کوئی پیش قدمی نہ ہوتی، آگے نہ بڑھتے ہم، تو پھر آپ کہتے ہیں ہم بریک ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ نے پہلے ہی پری ایمپٹ کر دیا، پہلے دھمکی دی کہ 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں، اور پھر ہمیں موقع نہیں دیا. ہم تو ابھی اپنا جواب بنا رہے ہیں آپ کے لیے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کمیشن نہیں بنانا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ انسسٹ کریں گے کمیشن بنے، اور گورنمنٹ ڈیلے کرے گی، مگر گورنمنٹ نہ نہیں کرے گی کبھی. نہ کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ چھپا رہے ہیں. تو نہ تو کر نہیں سکتے وہ. اگر ہاں کرنی ہے تو کن ٹرمز کے اوپر ہاں کرنی ہے. اور میرا یہ موقف تھا کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے لمبی چوڑی لسٹ لے کے آئے گی اور کہے گی ایسے 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 یہ کمیشن ہم بنانے کے لیے تیار ہے. اس کے اوپر پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. اسی لیے اب عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 28 تک تو انتظار کرتے، کیونکہ یہ بالکل لانے والے تھے پوری ایک پروپوزل کہ ہم یہ کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس وقت سے اس وقت تک ہونی چاہیے، فلانا ایشو بھی ایگزامن ہونا چاہیے، فلانا بھی ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو اتنا بڑا کر دینا تھا کہ پھر اس وقت تو جو لگ ایسے رہا تھا کہ یہ 2 جو مئی اور نومبر، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بھی یہی کہنا تھا کہ 2014 میں کڈو، تسی دھرنے کر دے رہے ہو. کہہ دیا. ہاں جی، کہہ دیا. جی، خواجہ آصف نے کہہ دیا. خواجہ آصف، ہاں. تو مطلب یہی گورنمنٹ کی ٹیکٹکس ہیں، اور وہ 28 کو یہی انہوں نے کرنا تھا. پھر یہ فیصلہ کرتے، پھر اگر یہ کہتے نہیں تو پھر گورنمنٹ کہندی لو جی جو اپنی واری آئی جو تسی کر دے رہے ہو وہ تو تسی ایگزامن کرنے تیار نہیں ہو، اور جو ساڈے زمانے جو ہے وہ تسی کہندے ہو ایگزامن کیتا جائے. تو مطلب ہے کہ دین ایٹ لیسٹ ایک پرسیپشن یہ کریٹ ہوتی ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں کہ دونوں کو کچھ چیز چھپانے کی ضرورت ہے. وہ 2014 کی جو سازش تھی اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں خان صاحب، اور انہوں نے یہ جو مئی میں جو کچھ ہوا اس کے اندر بھی گورنمنٹ کا بھی کوئی رول ہوگا یا نہیں ہے، نومبر میں بھی، اور جو نومبر میں اسپیشلی جو ہوا اس کے اوپر تو ظاہر ہے بہت سی کنٹروورسی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ
انہوں نے جلد بازی بھی اسی لیے کی ہے بیکاز ان کو پتہ چل گیا تھا کہ گورنمنٹ جو رسپانس دے رہی ہے وہ اس میں یہی چیزیں آئیں گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ابھی آپ اوپر ہیں, ہم کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, آپ چھپا رہے ہیں کوئی بات. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے باوجود میرا یہ موقف ہے کہ یہ پھر مذاکرات ہوں گے. اچھا, یا آج نہیں کل, یہ میں کافی عرصے سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اب مذاکرات سے بھاگنے کا. مذاکرات سے کم از کم کچھ چھوٹی موٹی چیز شاید ان کو مل جائے. اگر یہ مذاکرات نہیں کریں گے تو ان کا صرف ایک ہی آپشن ہے, وہ آپشن ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں, کیسز چلتے رہیں, ایک کیس میں بری ہو جاتے ہیں, دوسرا کیس چل پڑتا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہی. اچھا, اب ایک ڈونلڈ ٹرمپ رہ گیا, وہ بھی مہینے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا ان کو, اور اس لیے یہ ابھی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ گرم رکھنا چاہتے ہیں محاذ. ہاں, تو اس لیے یہ لوگ یہ اس قسم کی چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے. اچھا, اور گورنمنٹ کی اسی لیے کوشش ہے کہ ان کو روکا جائے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور ان کے ساتھ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کاؤنٹر اوفینسو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, قانون کے مطابق ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے اوپر جو آپ الزام لگا رہے ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر, وہ دے آر ناٹ رائٹ. اور تو اس کے لیے تیاری ہے پوری. یہ کہنا کہ ہم کمیشن نہیں بناتے would have been bad. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. مگر سوال یہ کس قسم کی کمیشن, کون سے ایشوز کو ایگزامن کرے گی؟ تو آئیے نا بیٹھے پھر بات کرتے ہیں. اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ 2014 میں چلے گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا خان صاحب کے لیے. وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہو گیا نا کہ 2014 اور کے اوپر پوری ایک سازش کے تحت ایک نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی. وہ تو اب میڈیا کے اندر, عوام کے اندر یہ بات عام ہے کہ خان صاحب کو ایک پروجیکٹ بنایا گیا, تو وہ تو پھر پروجیکٹ ایگزامن ہوگا نا پورا. اچھا, اب وہ عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ٹرمینیٹ کیے ہیں مذاکرات, آپ اس کے ریزنز لکھ کے دیں. تو جیسے انہوں نے پہلے ڈیمانڈز لکھ کے دیں, وہ ریزنز بھی لکھ کے دیں گے. اور جوڈیشل کمیشن کو ڈیلے کرنے سے حکومت کو ایسا کون سا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملے؟ نہیں, ڈیلے تو دیکھیے جو مئی میں ہوا جی وہ تو خان صاحب کے خلاف جائے گا, اور جو بعد میں ہوا وہ ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جائے, نومبر والا, یا اس کے اندر کوئی اف اینڈ بٹ بھی آ جائے. خان صاحب ایک طرف تو ہی از کین کہ وہ جو ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نکلے باہر, مگر جو پہلے جو کچھ ہوا ہے جس کے اندر خان صاحب خود ایک مطلب ایک سازش کا حصہ تھے, ایٹ لیسٹ یہ گورنمنٹ کا موقف ہے, تو گورنمنٹ تو چاہے گی پھر اس کے اوپر اور بھی زیادہ باتیں ہوں. جی ٹھیک ہے, اور پھر 2014 کی بات بھی ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن اگر بنتی بھی ہے اور وہ خان صاحب کے خواہش کے مطابق نہیں بنتی تو اس سے خان صاحب کا نقصان ہے. اچھا, اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ختم کیا جائے اور ڈال دیا جائے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہی, اس لیے ہم نے بند کر دیا. تو پھر اسٹور کیسے ہوں گے اور ریٹرن میں دیں گے ریزنز کیا ہیں, کیا ریزن بنائیں؟ 7 دن کچھ نہیں دیں گے. اچھا, اگر ان کو کچھ ہوتا نا تو یہ 28 تک چلتے. اگر یہ سیریس ہوتے پی ٹی آئی والے تو پھر یہ 28 تک چلتے. ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کسی صورت میں ان کی جو مطالعہ ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ گورنمنٹ پورا نہیں کرے گی. اچھا, اگر کرے گی تو اور چیزیں بھی لے کے آئے گی بیچ میں جو یہ نہیں چاہتے کہ ان کو لایا جائے. اچھا ویسے آپ نے کہا کہ, اور ویسے ایسا ہے بھی کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے گورنمنٹ نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی وہ مطالبہ کرے جس سے جو ہمارے اختیار میں ہو, ہماری بساط میں ہو, اور بات وہ کرنی چاہیے جو آگے بڑھائی جا سکے. اس سے کیا مراد لی جائے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اختیار میں ہو. اختیار میں تو سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے ان کے اختیار میں؟ 9 مئی کا معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ہاں اچھا, یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو وہ سازش ہے نا جنرل صاحب کی, جنرل فیض حمید کی اور عمران خان کی, وہ تو وہ چل رہا ہے نا کیس, وہاں تو وہ ایشو بنا ہوا ہے نا. ہاں, تو میرا خیال ہے رانا صاحب بھی کبھی کبھی زیادہ ہی بات کر جاتے ہیں. سچی بات نہیں کرتے اس میں, سچ کتنا ان کے اختیار سے باہر نہیں ہے یہ معاملات. یہ معاملہ تو آپ نے خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان, بہت سی چیزیں گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہیں, باہر ہی ہے ساری. جی, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ان میں سے یہ بھی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے جو الزام ہے نا, یہ جو نومبر میں ہوا ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا تو کوئی رول ہی کوئی نہیں تھا, اور الزام بھی جو ہے وہ کہیں اور ہے نا. جی, وہ تعاون پہ شکریہ ادا کیا تھا وزیر اعظم نے آرمی چیف کا. تو بس تو وہ کہتے تھے, اس لیے
بہرحال اب کیا ہو، اس سے زیادہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. دونوں جو ہے نا وہ تالی نہیں بج رہی ان کی، دونوں کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، اور اس میں دونوں کا معاملہ جو ہے وہ. مگر جو میرا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں. دیکھیں مذاکرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے، یا آپ موقع آپ کو مل جاتا ہے دوسرے کو ننگا کرنے میں. ٹھیک، تو مذاکرات تو ہونے چاہیے. اچھا، جمہوریت کے اندر، پارلیمنٹری نظام کے اندر کمپرومائز نیگوسیشنز تو ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا 26 امینڈمنٹ کے اوپر کتنی دیر چلی، پھر مولانا کو منا ہی لیا نا، اور لوگوں کو منا ہی لیا، کام ہو گیا، کچھ کنسیشنز دینے پڑ گئے. انہوں نے اپنا کام کرا لیا. خان صاحب اپنا کام نہیں کرا پاتے کیونکہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا اگر تو یہ کمپرومائز نہ کریں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہے یا فورس ہے جس کے ساتھ یہ اپنے ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں، مگر وہ تو ہم نے دیکھ لیا نا، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نومبر میں جو کچھ ہوا وہ اپنے ڈیمانڈز نہیں منوا سکے، اور مئی میں بھی نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی خان صاحب بڑے لانگ مارچز یہ وہ کرتے رہے، نہیں ہوا کچھ بھی. اور اب جو صورتحال ہے، میرا یہ موقف ہے کہ آج خان صاحب کی پی ٹی آئی بہت زیادہ کمزور ہے بنسبت اس کے حکومت کے. اچھا، کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہو چکے ہیں، اور ابھی کسی قسم کے دراڑ نہیں ہے ان کے اندر. اب جو مرضی لوگ کہہ لیں، گورنمنٹ نروس بھی، لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نروس ہوئی ہوئی ہے، کوئی نروس نہیں ہوئی ہوئی، نروس بالکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس سے بہتر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں مل سکتی. بائی بہتر آئی مین پرو اسٹیبلشمنٹ. تو میرا خیال ہے دے آر کوائٹ اوکے ود دس. فیصل عبدہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ نواز شریف صاحب کے بھی دکھ انہیں یاد آگے کہ عدلیہ نے وقت سے بڑھ کر آگے جا کے ان کے خلاف فیصلے دیے. تو اب خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ یہ کیا آپشن ہے کہ ریسٹور ہوں گے؟ آپ نے کہا نا کہ یہ چلے گی بات آگے، بات بھی چلے گی، اور میں یہ دیا سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے گی بھی جوڈیشل کمیشن پہ. خان صاحب کے، خان صاحب وہ میں نے ایک پیشن گوئی کی بھی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے اگلے جا کے خان صاحب کی بھی کچھ ایک قسم کی رہائی نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب ہے کہ وہ رہائی ہوگی یا بیل ہوگی یا ٹرانسفر ہوگا یا کوئی اور سہولتیں مل جائیں گی. اٹس پارٹ آف دا سیم پروجیکٹ. اچھا، اور میں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے پوری کوشش ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ خان کو انگیج کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے ان کی باتوں سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بڑا انسٹیبل آدمی ہے، ضدی آدمی ہے، اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کہلوا سکتا ہے. اب دیکھیں نا جس قسم کی خان صاحب نے کالز دی ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنی ملک کمزور ہو جاتا ہے، اتنی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو وہ اب یہ جی ریمیٹنسز نہ بھیجیں، ٹھیک ہے جی، اس قسم کی باتیں. تو یہ تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ان کو کہنا کہ مت آئیں یہاں، یہ ہے وہ ہے، دس ہرٹس دی انٹائر کنٹری. اور اسی لیے جب خان صاحب کو سزا ہوئی ابھی پچھلے روز تو اسٹاک ایکسچینج جو تھا وہ کہاں پہنچ گیا. کتنی خوشی سی سرمایہ داروں کو. ہاں، لیکن کچھ لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اسپیشلی کے پی کی گورنمنٹ. کے پی کی گورنمنٹ تو اس کی اپنی گورنمنٹ ہے نا، تو اس کا حوالہ دینا از ناٹ فیئر. یا اٹس ناٹ فیئر، بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیر پھیر ہے اعداد و شمار کا. لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، اصل میں شک اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ یہی عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی ادھر بات ہو گئی ہے تو ان مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب پی ٹی آئی نے اچانک توڑنے کی بات کی تو ان کا یہ کہنا ادھر سے بھی تو آ گیا نا کہ ہماری کوئی بات نہیں. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہی سے بات کریں. انہی سے. تو اگر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہے تو ہم ادھر بات کریں گے، تو انہوں نے کر کے دیکھ لو. انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، تو جواب آ گیا ساڑھے کول نہ ادھر چلے گئے، تو انہوں کہہ رہے ہیں آ جاؤ واپس، ابھی بیٹھے ہیں تھوڑی بات. ہاں، لیکن اب بیرسٹر گوہر کا یہ اعلان کرنا انسٹیڈ آف کمیٹی، اور کمیٹی کے ایک ممبر حامد رضا کا یہ کہنا کہ اگر بات نہیں بنتی تو سڑکوں پر دمادم مس قلندر ہوگا. آپ نے پی ٹی آئی کے آپشنز کی بات کی، پروٹیسٹ از دا آپشن. ہاں، نو بٹ اٹس ناٹ این آپشن. کر کے دیکھ لیا انہوں نے، تو پھر دھمکی دے رہے ہیں، تو کیا پھر نہیں کر سکتے؟ ابھی کرنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از مائی اسیسمنٹ. اوکے. اچھا سیٹ صاحب، تین مختلف، ایک اپوزیشن، ایک حکومت سے، اور ایک ہم اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ فیصل وابڈا کو لے لیتے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ کمیشن کا دائرہ اختیار کہاں تک ہونا چاہیے. کوئی 2014 کے جیسے آپ نے بات کی، اصغر خان کیس تک جا رہے ہیں حامد رضا صاحب، فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں پھر اس سے بھی پیچھے جائیں گے. ہر بندہ عائشہ اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ یہ تو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا آپ اس میں گہرائی ڈالیں گے، پھیلائیں گے اس کو، پھیلتا جائے گا کائنات کی طرح، تو پھر کچھ بھی نہیں فیصلہ ہوگا. ہاں، ٹھیک ہے. چلیں، ایک معاملے پہ فیصلہ ہو گیا، اب اس کی طرف چلے جاتے ہیں. کسی نہ کسی معاملے پہ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اس ملک میں، اور وہ ہے آرڈیننس بنانا، ان میں ترامیم کرنا، قانون بنانا، پھر اس کے نفاذ کرنے کی بعد میں آ جاتی ہے حد، اور یہ ہے پیکا
آرڈیننس جس کو قومی اسمبلی سے تو انہوں نے منظور کروا لیا ہے. اب جو پیکا آرڈیننس ہے اس کو لے کر صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, لیکن یہ بل کیا کہتا ہے؟ پیکا ایکٹ ترمیمی بل یہ کہتا ہے کہ فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ. ہم یہ پہلے بھی سن چکے ہیں میڈیا میں اور 2016 سے یہ چلا معاملہ. اس کے بعد اب اس میں یہ امینڈمنٹ ہے کہ جو لوگ پابندی کا شکار ہیں, جن کے بارے میں ایڈوائزری آ جاتی ہے, ان کے بیانات اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے ان سوشل میڈیا, اسپیشلی سوشل میڈیا اسپیسیفک ہے یہ. اور جو ایکسپنج کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران جو کانٹینٹ, اس کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا جائے گا. سنسنی پھیلانے کے چکر میں آپ نے دیکھا بہت سے یوٹیوبرز ایسی بات کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی, اس کے متن میں یہ کہا گیا ہے, جو کہ مختلف پلیٹ فارمز کو رجسٹر کرے گی اور ان کے لیے سٹینڈرڈز بھی طے کرے گی, ان کے لیے ایڈوائزری دے گی کہ وہ کس طرح سے اپنا مواد پھیلا سکتے ہیں, اور پروموٹ بھی کرے گی ایشوز سے ریگارڈنگ جو بھی کانٹینٹ ہوگا, اویئرنیس دے گی. اور غیر قانونی مواد جو سوشل میڈیا پہ ہوگا اس کو ہٹانے کے حوالے سے اتھارٹیز کو اور مختلف اداروں کو ہدایات جاری کرے گی. اس کے علاوہ ایک سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی انویسٹیگیشن کے لیے قائم ہوگی 3 سال کے لیے, اور ان کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے جو اس کے افسران ہوں گے, اور اس کے جب وہ بن جائے گی تو FIA کا سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا شکایت کونسل, اگر کسی کو اعتراض ہے کہ اس کا مواد غلط ہٹایا گیا تو وہ وہاں جا کے کمپلین کر سکتا ہے. ٹرائبونلز قائم کیے جائیں گے اور ٹرائبونل کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا, اینڈ سو آن. بہت سی اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ 18 صفحات پر مشتمل ہے یہ بل, لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس پہ صحافتی تنظیموں کا یہ احتجاج ہے کہ ان کو اس میں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں یا آزادی اظہار رائے میں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ایک قانون بنایا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ہمارے تو خدشات تو ہوں گے نا کہ ہماری آزادی ہے ٹو کامنٹ, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا. جی اب بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گورنمنٹ کی نیت کے اوپر ہے. اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو ان کو پسند نہیں آئی, خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو, اسپیشلی اگر وہ سچ ہو, تو پھر یہ قانون استعمال کر کے آپ کی زبان بند کر دیں گے. اچھا, اور زبان کیا اور بھی وقت تکلیف دیں گے آپ کو. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو اپیل کا پروسیس ہے وہ تو اتنا دور جا کے ہے, اس وقت تک تو آپ کی جنگیں تو اسی فارغ ہو چکے ہوں گے. جب تک یہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, فائنز ہو جائیں گے, عدالتوں میں گھومیں گے آپ, اور فائنلی ایک اسٹیج آئے گی جہاں آپ جائیں گے کسی اپیل میں, اور وہ بھی گورنمنٹ نے بندے لگائے ہوئے وہاں, ہم سے تو نہیں پوچھا کہ اس میں کس نے بیٹھنا ہے کس نے نہیں بیٹھنا. تو وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا, جیسے ہی آپ کے اوپر الزام لگا آپ گئے, اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک اتنا خطرناک ویپن آ جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ یہ فیک نیوز کرتے ہیں ان کے اوپر تو ان کو تو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا جائے گا. مگر جو لوگ یہ نہیں کرتے مگر ویسے گورنمنٹ کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ سچ بولتے ہیں, گورنمنٹ کو سچ سے بھی بڑے تکلیف ہے نا. اصلی گیم تو وہ ہوتی ہے جو سچ کو چھپاتی ہے. گورنمنٹ کا تو سارا وقت گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو کچھ کرتے ہیں نیشنل مفاد میں کرتے ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھی نیشنل مفاد میں نہ کریں, اپنے مفاد میں کر رہے ہوں. تو اگر ہم یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی اڑ جائیں گے. تو اس لیے دس از ویری کریٹیکل کہ وہ جو ہے جو ریئل جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے لیے کیا پروٹیکشن ہے. کم از کم کوئی پروٹیکشن فار انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے لیے کوئی پروٹیکشن تو ہونی چاہیے اس میں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو. بیکاز دیکھیے میرا اب 40 سال کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, ہر گورنمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے میں جب بات کرتا ہوں, ٹھیک. تو اچھا, اب بات یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ میں نے غلط بات کی ہو, تو جب غلط بات کی ہے تو پروف کریں کہ غلط ہے. یہ نہیں کہ مجھے پہلے پکڑ کے لے جائیں, میرے اوپر ٹیکس کیسز لگا دیں, مجھے دھمکیاں دیں, ٹھیک, اور جعلی کیسز بنا دیں. تو یا تو ہے نا کہ اچھا جی آپ نے یہ بات کہی ہے, ہم پروف کریں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا. یہاں یہ ہے کہ آپ پروف کریں گے آپ نے غلط نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے قانون جو ہیں یہ پھر مس یوز ہوتے ہیں. عمران خان کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی اس قسم کے قانون بنائے تھے جو ابھی تک ہیں, اور وہ مس یوز بھی ہوئے, مس یوز ہوئے وہ. اور جیسے ہی یہ قانون بنتے ہیں تو مس یوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ تنقید ایکسیپٹ نہیں کرتی. اتنا ڈیموکریٹک کلچر یہاں ہے نہیں. اور پھر یہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافی بھی پوری بات کو تفتیش نہیں کرتے, ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں یا وہ چیزیں چھپاتے ہیں یا غلط بیانی کر دیتے ہیں تو اس وقت ڈٹرمن یہ کرنا پڑتا ہے کہ نیت کیا تھی, کیا سوچی سمجھی طریقے سے جھوٹ بولا, بدنامی کسی کی کرنے کے لیے یا انڈرمائن کسی کو کرنے کے لیے, یا کیا غلطی ہو گئی, فیکٹس جو تھے وہ پورے پتہ نہیں تھے اور یہ ایک فیصلہ ہو گیا. تو پھر موقع دیا جائے نا. جی بالکل, کہ بھی آپ ایکسپلین کریں یا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا چیز رہ گئی تھی
تو معافی مانگیں یا آپ اب ریگریٹ کریں, معافی نہ مانگیں, ریگریٹ کر لیں. کچھ بھی نہیں ہے یہاں, تو آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو, اور پھر آپ گھومتے پھریں گے عدالتوں میں, اور آپ بیلیں کراتی پھریں گے آپ. اچھا, تو آپ اس معاملے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر صحافیوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, جو سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کہہ رہے ہیں کہ 2 بجے میٹنگ کا کہہ کے ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کی, بالکل مشاورت ہوتی تو یہ بہتر قانون بنتا. اس کے اندر سیف گارڈز ہوتے فار ریئل جرنلسٹ, اور جو فیک جرنلسٹ ہیں, یہ جو فیک نیوز والے ہیں, ان کے خلاف بھی صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ آرمڈ فورسز پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کے خلاف غیر قانونی مواد کو بلاک کر سکے گی, یہ خود فیصلہ کرے گی. غیر قانونی کون فیصلہ کرے گا, کیا غیر قانونی ہے؟ جی, یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اچھا, یہ سارے اب ممبر اسمبلی نے یہ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے بل, اور ظاہر ہے وہ تو کر دیں گے, مٹھا مار دیں گے, تو جو مرضی آپ ان سے کرا لیں. جی, یہ وہ اسی قسم کی پارلیمنٹ ہے جو ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنا رہی تھی. جی, آپ نے اوپر کھڑا کر رہی تھی, تیار تھی کرنے کے لیے, وہ تو ایک ممبر نہیں ملا تو نہ ہوا وہ, اس کے بعد میاں صاحب کو فارغ کر دیا. بٹ یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, آل پارلیمنٹس آر ربر سٹیمپس. عمران خان کی پارلیمنٹ بھی ربر سٹیمپ تھی, ان کی پارلیمنٹ بھی ربر سٹیمپ ہے. تو سر صاحب, اگر یہ عدالتوں میں چیلنج ہو تو اس کے بعد ظاہر ہے صحافتی تنظیمیں تو اس کے خلاف جائیں گی. ہاں بالکل جانا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے خلاف جائیں, اسٹے مل جائے, پھر اس کے اوپر بحث ہو. مگر اگر اسٹے نہ ملی تو یہ قانون جو ہے آپ کا گلا گھوم دے گا. مگر دیکھیے نا, آپ دونوں سائڈز کی سٹوری ہے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا موقع سنا. جی, وہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے کردار کشی کی جا رہی ہے. بات تو سچی ہے. ہاں, عطا طارٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواب دہی ہے ہی نہیں. تو بات سچی ہے, مگر ہماری جو خدشات ہیں یا ہم خوفزدہ ہیں, میں خوفزدہ ہوں, میرے جیسے اور بھی بڑے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا آپ نے کوئی سیف گارڈز رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ اگر ہمیں پوچھ لیتے تو جب ہم آپ سے اگری کرتے ہیں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس وقت, سوشل میڈیا ہاتھ سے باہر نکلا ہوا ہے اور گالی گلوچ ہو رہی ہے, کسی کو معاف نہیں کرتے وہ. مطلب ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو کہ توقع نہیں کی جا سکتی. جب یہ پرنٹ میڈیا میں ہوتی تھی تو اس کے خلاف قانون تھے, ڈیفیمیشن تھا, یہ تھا. یہ تو انونیمس ہے ٹویٹر کے اوپر, یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو انونیمس ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون کون ہے اور کیا کون ہے. کون ان کو جا کے ڈھونڈے گا؟ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی یہ ہے. تو یہ دس از ڈفرنٹ بال گیم. تو اس کو صحیح طریقے سے ڈسکس کر کے اس کا سولوشن نکالنی چاہیے. میں خود اس کے حق میں ہوں, بیکاز وی آر آل وکٹمز آف دس. تو یہ ایکٹ ایک طرح سے ان اقدامات کی ناکامی کا بھی اعتراف ہے جو پہلے فائر وال انسٹال کر کے پھر ٹویٹر کو بند کر کے کیے گئے, پھر انٹرنیٹ کی رفتار سست اور بند کر دینا. پیکیج ہے عائشہ, ایک ہی پیکیج ہے, سلو اینڈ اسٹڈی. یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہاں بھی لوپ ہول ہے, اس کو بھی بلاک کرو, اس کو بھی بلاک کرو, اس کو بھی بلاک کرو. ٹارگیٹس ان سے حاصل نہیں ہوئے, ان سے حاصل کر پائے گی میرا نہیں خیال کر پائے گی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہی اس میں نکتہ ہے کہ اگر آپ پرخلوص تھے, نیک نیت ہے, جیسے عطا طارٹ صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا, لیکن پھر بھی صحافیوں کی تنظیمیں اور اس پر بات کریں تو اس سے پہلے بات کیوں نہیں کی گئی, اعتماد میں کیوں نہیں, جس سے شک کو تقویت ملتی ہے. لیکن ابھی بھی اس میں نکھار کی گنجائش موجود ہے اگر سبھی صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ لے کے ان کے تحفظات سنے جائیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب ایک گھمبیر معاملہ جسے سنسکرت میں کہتے ہیں گھمبیرتا. وہ گھمبیرتا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی تو ہوگی سزا. 6 ایپس کانڈر ہیں جن میں ایک نام ایسا ہے جو آئی ڈونٹ نو, میں تو ہمیشہ سے یہ دیکھتی آئی ہوں کہ ان کا نام لیتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں, انہیں پراپرٹی ٹائکون کہہ دیتے ہیں اور نام یا پھر ذہن میں نہیں آتا. ملک ریاض صاحب, ان کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی, لیکن ان کی ظاہر جائیداد منجمد کرنے کا کہا گیا اور اب نیب نے باقاعدہ طور پر کچھ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں کل بھی یہی کہتا تھا اور میرا آج بھی یہی فیصلہ ہے کہ جتنا مرضی دباؤ مجھ پر ڈال دیا جائے, آئی ول ناٹ ٹیسٹیفائی. ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. اب عمران خان کے خلاف, جی عمران خان کے صاحب کے خلاف. اس سے پہلے ماضی میں بھی وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ استعمال نہیں ہوں گے. اب جو عام بندہ ہے, جو عام شخص ہے, وہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ جیسے خواجہ آصف کا بھی آج کا ٹویٹ ہے اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جاتا, ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اس سارے کیس اور اس ساری سچویشن میں ملک ریاض صاحب کا کردار ہے کیا؟ میں آپ کو کہانی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے, پھر آپ سننے والے خود اپنا فیصلہ کر لیں کہ کس کا کیا رول ہے. جی ٹھیک. اور جو میں بیان کروں گا, میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جتنا مجھے پتہ ہے یا میں نے پتہ کیا اور چیک کیا. اب کچھ چیزیں شاید ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں, ہمیں نہیں پتہ, پر جو بات سمجھ آ رہی ہے مجھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک. دیکھیے, ملک صاحب کو
ECL پہ ڈالا گیا 2018 میں جی ملک صاحب کو جی اور ان کے ہمراہ 172 لوگوں کو عمران خان کی گورنمنٹ نے جی 6 ماہ کے بعد جیسے وہ پاور میں آئے 6 ماہ کے بعد انہوں نے ملک صاحب اور آصف زرداری اور بہت سے لوگ جی 172 ان ٹوٹل ان کو 172 لوگوں کو ECL پہ ڈال دیا. جی اچھا اگر ایسی صورتحال تھی تو وجہ کیا تھی, ہاں کیوں ڈالا؟ اس وقت الزام یہ تھا کہ آصف زرداری کے ساتھ مل کے ملک صاحب نے اور لوگ جو بھی تھے اومنی گروپ جعلی اکاؤنٹ, ہاں وہ سارا جو تھا اس کے اندر یہ لین دین ہو رہی تھی کراچی کے اندر جائیدادوں کے اوپر, زمین کے معاملات. اور عمران خان صاحب اس وقت دن آ رہے تھے آصف زرداری کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, یہ سب کے خلاف. اور ملک صاحب کی اور عمران خان کی کوئی دوستی نہیں تھی. ملک صاحب کی دوستی اس وقت جو الزام لگتا تھا وہ آصف زرداری کے ساتھ تھی, کیونکہ وہاں مل کے سب کچھ کیا, جو لین دین ہوئی سب کچھ ہوا. ٹھیک, اب وہ کیسز تو کہیں نہیں گئے, وہ چلتے رہے, کچھ ہوا نہیں, اس کا کوئی پروف نہیں ملا, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. خان صاحب نے ان کو سب کو ECL پہ ڈال دیا. اچھا مگر اگلے سال کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا ہمیں پورے ڈیٹیل نہیں پتا, اچھا کہ خان صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ کرائم ایجنسی کو لکھا جائے, اچھا نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھا جائے برطانیہ, جس میں یہ الزام لگایا جائے کہ حسن نواز کہ میاں صاحب کے ایک صاحبزادے جنہوں نے ایک پراپرٹی بیچی ہے ملک ریاض کو, یہ پتہ کیا جائے کہ یہ میاں صاحب کے صاحبزادے کے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنے سارے, جس سے یہ پراپرٹی پہلے خریدی گئی تھی پھر یہ بیچی گئی. ٹھیک, ان کی انکوائری کی جائے. یہ پہلا خط گیا اگینسٹ نواز شریف فیملی, حسن نواز. ہاں, حسن نواز نے یہ پراپرٹی خریدی تھی ون ہائٹ پارک, وہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ملک صاحب کو بیچ دی. جی ڈبل پیسوں میں. اب سوال یہ کھڑا ہوا ہے عمران خان کے لیے کہ ملک صاحب نے ڈبل پیسوں پہ کیوں خریدی, اور حسن نواز نے جو پہلے خریدی تھی وہ کہاں سے پیسے آئے. ملک ریاض کے صاحبزادے نے خریدی تھی نا. ہاں وہی سیم ڈیفرنس, علی ریاض کے نام پہ تھی. جی اچھا, تو کیس تو خان صاحب نے بنایا نواز شریف کے اوپر, جیسے پہلے انہوں نے ملک ریاض اور آصف زرداری کے اوپر بنایا تھا. جب وہاں وہ کیس چلنا تو ہوا یہ کہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. یہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں, جنہوں نے پراپرٹی خریدی تھی وہ تو لگتا ہے ان کے پاس پیسے, اور وہ جائز پیسے تھے. اچھا, تو ان کے خلاف تو کیس نہیں بنا. اچھا, مگر انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اچھا یہ تو جس نے خریدی ہے وہ دیکھو پوچھو نا پیسے کتوں آئے ہیں, وہ ڈھیر سارے پیسے تھے, وہ 40 ملین پاؤنڈز. تو جب انہوں نے انکوائری شروع کی خود تو پتہ یہ چلا کہ وہاں بھی کوئی شاید گڑبڑ ہو سکتی ہے کوئی. انہوں نے ملک صاحب کو پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. ٹھیک, ملک صاحب نے جواب دیا جو کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے کہا اس کو تو اور انکوائری کریں گے ہم. اور اگلی سٹیج پہ انہوں نے کہا جو جتنے پیسے آپ کے پاس مختلف اکاؤنٹس میں یہاں پڑے ہوئے ہیں لندن میں اور UK میں, وہ اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں. تو وہ کوئی 190 پاؤنڈ کے قریب, 140 اور کچھ اور اس قسم کی چیز تھی, تو 190 پاؤنڈ کے قریب لگ بھگ انہوں نے 4-5 اکاؤنٹس بند کر دیے, فریز کر دیے. اوکے, ٹھیک, ملک صاحب نے کیس لڑا اور وہ کیس چل رہا تھا. ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے جائز پیسے ہیں, یہ منی لانڈرنگ پروسیڈز نہیں ہیں. NCA کہتی تھی کہ ہمارا خیال ہے یہ منی لانڈرنگ پروسیڈز ہیں, آپ پروو کریں یہ پیسے منی ٹریل دیں. اب یہ کیس چل رہا تھا. ٹھیک, ان بٹوین کیا ہوا, ان بٹوین یہ ہوا کہ ملک صاحب یہاں ECL پہ تھے 2018 میں, 2018 سے لے کے 2019 تک, جولائی 2019 تک. اب ملک صاحب نے کیس لڑنا تھا, تو مگر کچھ شاید میرا خیال ہے وہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا, ملک صاحب کو ایک پرمیشن مل گئی کہ جی آپ 6 ہفتے 8 ہفتے 2 ہفتے جتنے بھی تھی کہ آپ جا سکتے ہیں, ایگزیمشن ملتی ہے آپ کو 2 ماہ کی. اب وہ کیوں ایگزیمشن دی یہ عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. ایگزیمشن دے دی فرام ECL. اچھا, اب جب وہ ایگزیمشن دے دی تو ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا. یہ کہنا یہ ہے کہ کوئی 20 ایک دفعہ یا 10 دفعہ یا 12 دفعہ یا ملٹیپل ٹائمز ایگزیمشنز ملتی رہی, ملک صاحب آتے رہے جاتے رہے اوکے, اپنا کیس لڑنے کے لیے. اچھا, مگر اسی وقت بھی شہزاد اکبر صاحب جو کہ ہیڈ تھے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ARU کے, ان کو بھی وہ بھی لندن کے دورے کرتے رہے. اچھا, تو اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے ملک صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا, سہولت دی کہ آپ جائیں اپنا کیس لڑیں وہاں. ٹھیک ہے, اب کیوں کیا ایسے, یہ الزام ہے,
یہ اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے. اچھا. جب شہزاد اکبر صاحب کو پوچھا گیا کہ آپ بھی تو اسی وقت جاتے تھے جب ملک صاحب جاتے تھے, تو آپ نے بھی تو کوئی رول ادا کیا ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے. تو اس نے کہا کوئی نہیں, میں تو اپنے کام کے لیے جاتا تھا. کیا ایویڈنس ہے کہ میں ملک صاحب سے ملا؟ کوئی ہے کسی نے دکھا ہے مجھے کہ ان کو ملتے ہوئے, یا میں وہاں تھا جب وہ تھے وہاں؟ تو انہوں نے تو آگے سے ریجیکٹ کر دیا. تو اب یہ ایک الزام ہے, مگر یہ الزام گہرا بنتا گیا کہ ایونچولی کیا ہوا کہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی یو کے میں کرائم ایجنسی کے ساتھ. اس سیٹلمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیس جو چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا. اس کی کنکلوڈ نہیں ہوگا, وہ وڈرا ہو جائے گا. این سی اے وڈرا کر لے گی کیس ملک صاحب کے خلاف. اچھا. اور یہ جو پیسہ ہے یہ ملک صاحب پاکستان بھیج دیں گے. ملک صاحب پاکستان بھیج دیں گے. ملک صاحب نے کہا میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے. اچھا. البتہ میں پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہوں, اگر میرا وہاں کوئی میں نے پیسے دینے اس کو ایڈجسٹ کر لیں. اور الزام یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے وہاں این سی اے کو کنونس کیا کہ یہ پیسہ پاکستان کا ہی ہے, پاکستان ہی جانے دیں واپس اس کو اور کیس ختم کریں. اوکے. گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کے تو پاکستان کی اب یہ تو دیکھیں نا, یہ الزام ہے. اچھا. یہ ابھی ایویڈنس کہاں ہے اس کی؟ ہاں وہ خود بھی کہتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں نا کہ کہاں کیسے پروو کریں گے اس بات. الزام ہے. اب یہ الزام کیسے پروو ہوگا؟ یہ پروو ہوگا کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ذکر ہے شہزاد اکبر صاحب کا یا اے سی کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا. وہ جو سیٹلمنٹ ڈیڈ ہے وہ کسی نے دیکھی نہیں ہے. وہ سوائے شہزاد اکبر صاحب کے اور این سی اے پہ نیشنل کرائم ایجنسی کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا. اور عمران خان نے جو اپنی کیبنٹ سے پرمیشن لی جی وہ اس لیے لی کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہے جس کے تحت یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے جی اور پاکستان گورنمنٹ کے فیڈرل اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا, فرق اکاؤنٹ جی جی سپریم کورٹ میں جائے گا تو جو پیسے دینے ہیں وہ واپس ہو گئے, جو گورنمنٹ کے پاس جائے گا وہ پیسے ویسے کے ویسے رہیں گے, وہ دینے پڑ جائیں گے اور یہ ضبط ہو گئے. دو باتیں نکلی اس سے کہ یہ پیسے ضبط نہیں ہو رہے, یہ منی لانڈر پروسیڈز نہیں تھیں, یہ اپنی ڈیٹ پے کر رہے تھے ملک صاحب. جی. تو یہ پاکستان کی حکومت نے یہ موقف لیا ہوا ہے اور ان کے وکیلوں نے بھی عمران خان کی یہ موقف لیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, یہ پیسے کبھی ملنے ہی نہیں تھے, ہم نے یہ راستہ کھول دیا کہ آپ آ جائیں اور یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں آ جائیں. ملک صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ منی لانڈرنگ تو پروو نہیں ہوئی, کیس وڈرا ہو گیا این سی اے کا. اب یہ جو بھی ہو رہا ہے عمران خان کے اوپر, ملک صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک صاحب نے کیا غلطی کی, انہوں نے پیسے تھے, یا تو ہوتا نا آپ یہ پروو کرتے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, وہ تو پروو نہیں ہوئی, وہ کیس ہی نہیں چلا وہاں. اگر ملک صاحب نے کوئی پیسے دے دیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں جی تو یہ تو آپ پوچھیے حکومت اور پاکستان سے کہ انہوں نے کیوں فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں, تو ان سے پوچھیے. اور عمران خان کے اوپر کیس ہی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کو ملنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا جہاں ملک صاحب نے پیسے دینے تھے, پینلٹی انہیں بھرنی تھی. تو دس از دا کیس. ملک صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا. ملک صاحب کو تو فیور دی گئی نا. ملک صاحب نے تو پیسے جو بھی تھے جی وہ ادھر سے دے دیے یا ادھر سے دے دیے, انہوں نے دے دیے. وہ تو آپ نے کہا نا کہ عائشہ کو دے دو, سیٹھی کو نہ دو. ملک صاحب نے آگے سے کہا ہوگا کہ ایز لانگ ایز آپ میرے پہ الزام نہیں لگاتے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے, کہ میرے پیسے میں عائشہ کو دے دوں یا سیٹھی کو دے دوں, آپ کہتے ہیں عائشہ کو دے دوں, میں دے دیتا ہوں. اور ادھر سے این سی اے نے کہا ٹھیک ہے دے دیں عائشہ کو. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ایکچولی اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا رول کیا تھا. اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فالس بیانہ کر کے وہاں کہا کہ یہ پیسے ادھر دے دیں, ملک سے کہیں کہ ادھر دے دیں اور ادھر نہ دے, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے ملک صاحب کا فائدہ کروایا ہے. جی جی. اگر ملک صاحب فائن دیتے ہیں یا منی لانڈرنگ پروسیڈز دیتے ہیں تو پھر ملک صاحب کا نقصان ہو جاتا ہے, کہ وہ 460 ارب روپے جو دینے ہیں سندھ گورنمنٹ کے سپریم کورٹ والے, وہ تو رہیں گے اپنی جگہ پہ. جی. تو ملک صاحب کا نقصان ہو جاتا ہے. مگر اگر یہ اس اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں تو ملک صاحب کا فائدہ ہو جاتا ہے. مگر یہ ملک صاحب تو نہیں کہہ رہے نا, یہ تو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے بٹوین این سی اے اینڈ ملک صاحب. جی جی. تو جس کے اندر یہ الزام نہیں لگا کہ یہ جعلی پیسے تھے یا یہ منی لانڈرنگ کے پیسے تھے, وہ تو الزام ہی ختم ہو گیا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پروو کرنا پڑے گا کہ عمران خان کی حکومت نے اور اس کی کیبنٹ نے اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب گورنمنٹ مانتی ہے یہ جو کیبنٹ کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس وقت خان صاحب میں, گورنمنٹ مانتی ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ کانفیڈینشیل رہے گی.
ٹھیک ہے, خفیہ یہ نہیں کیا کہ ادھر دے دیں ادھر دے دیں. اچھا, جو کاؤنٹر الزام ہے جو حکومت پاکستان کا, آج کی حکومت پاکستان کا الزام ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کروایا ہے تاکہ یہ پیسے ادھر جائیں ادھر نہ جائیں, اور اس کے عوض زمین لی ہے, اور اس کے عوض زمین لیا. اچھا, عوض یا تو صورت بنتی ہے نا کہ اگر کیا ہو وہ پروف, پہلا تو یہ پروف کرے نا کہ یہ کیا, کہ یہ ہوا ہے ایسے. اچھا, اس کا پروف کہاں ملے گا؟ ایک تو لفافہ جو بند لفافہ کہا یہ جاتا بند ہے, لفافے میں نہیں نکلی نا, اگریمنٹ نہیں نکلی اس میں سیٹلمنٹ نہیں نکلی, وہ سیٹلمنٹ ابھی بھی خفیہ ہے. اچھا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اگر تھی تو وہ شہزاد اکبر صاحب لے گئے ہوں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ جب کھولا لفافہ انہوں نے, اس کے اندر جو سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہے وہ نہیں ہے گی. اوکے, اس کے اندر صرف یہ ہے کہ یہ ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے, مگر کیا اس کے ڈیٹیلز جو ٹرمز ہیں وہ نہیں پتا. اچھا, اور دوسرا اب آ گیا یہ, اب وہ دیکھا کس نے ہے وہ سیٹلمنٹ, ہے کس کے پاس وہ سیٹلمنٹ ڈیل؟ ظاہر ہے ملک صاحب کے پاس ہوگی, ظاہر ہے NCA کے پاس ہوگی, جی, اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تھی, مگر گورنمنٹ اس وقت کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس نہیں تھی, اس گورنمنٹ نے چیک کیا ان کو ملی نہیں, تب کس کے پاس؟ رسپونڈنٹس کون کون؟ مگر ایک ایسا ادارہ ہے UK میں جس نے وہ دیکھی ہے, وہ ادارہ ہے, اور یہ ایک پیرالل کہانی چل رہی ہے ایک اور, اب وہ دوسری کہانی کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ ادارہ ہے جو ایک کورٹ آف اپیلز ہے. اچھا, ایک کورٹ آف اپیلز ہے, اٹس لائک دا سپریم کورٹ. وہاں کچھ گورنمنٹ کو فیصلے کرے تو اپیل اس کی جو ہے فائنل اپیل جو ہے اس کورٹ آف اپیلز میں ہوتی ہے. ہوا یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, منی لانڈرنگ یہ وہ وغیرہ الزام لگ رہے تھے ملک صاحب کے اوپر, یہاں کی گورنمنٹ ان کو ECL پہ اجازت دے رہی تھی, جائیں آئیں جائیں آئیں جائیں آئیں. تو اس میں ملک صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور اگر ہے کسی کا, کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے تو حکومت کر رہی تھی. ٹھیک, اب وہ کیوں ان کو اتنی اجازت دی گئی وہ حکومت ایکسپلین کرے نا. جی بالکل, ملک صاحب نے تو کوئی کرائم نہیں کی, میرے اوپر ECL لگتی ہے, میں جاتا ہوں جی مجھے چھوڑے میں جاؤں گا, جی تو میرا حق ہے, وہ آپ روک سکتے ہیں مجھے, اب آپ نہیں روک رہے تو پھر اس کے میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اگین اٹ کمز آن دا گورنمنٹ, اس وقت کی عمران خان کی گورنمنٹ. جی, اب آئیے آگے, ملک صاحب کا جو ویزا تھا اور ان کی اہلیہ کا جو ویزا تھا اور ان کے بیٹے کا جو ویزا تھا تو UK, وہ انہوں نے کینسل کر دیا برٹش گورنمنٹ نے. اچھا, الزام یہ لگایا کہ یو آر چارج ود منی لانڈرنگ, اور ہم آپ کا ویزا کینسل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, ملک صاحب نے اپیل کی, اپیل مسترد ہو گئی. انہوں نے پھر اپیل کی اگینسٹ دی اپیل, وہ بھی مسترد ہو گئی. پھر فائنلی کیس چلا گیا کورٹ آف اپیلز میں. اچھا, جو سب سے ہائی فائنل کورٹ. ہاں, کورٹ آف اپیلز کی جو ججمنٹ ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ پبلک نالج ہے, اس میں ذکر ہے کہ, اور جو لوگ چاہیں وہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ذکر ہے اس چیز کا کہ جو سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. اب بولے آپ, اچھا, اس میں یہ لکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس نے وہاں کروایا, یہ اس سیٹلمنٹ کس نے کروایا, کس نے اس کے اندر یہ ڈلوایا. یہاں الزام یہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب نے خان صاحب کے کہنے کے اوپر ملک صاحب کو یہ ریلیف دلوائی اس کے اندر, نہیں تو ادروائز NCA نے خود اپنی طرف سے کیسے کرنا تھا, یہ کسی نے یہ کروایا وہاں مل کے. ٹھیک, مگر وہ جو جب تک وہ سیٹلمنٹ اگریمنٹ نہیں نظر آئے گی, اس میں اگر کوئی رول ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا ARU کا یا شہزاد اکبر کا ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان, تو اس میں واضح ہوگا. مگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے NCA کے پاس, ملک صاحب کے پاس, اور شاید شہزاد اکبر صاحب کے پاس. ٹھیک ہے, تو اب نیب اگر شہزاد اکبر صاحب کو بلائے جو وہ بار بار کہتے ہیں, اچھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ آنے کے لیے تو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ویڈیو لنک پہ تو وہ تو بڑی باتیں ہو سکتی ہیں وہاں. اب نیب کو بھی پتا ہے نا یار صورتحال کیا ہے, چھپی بھی بات تو نہیں ہے کسی, they all know many things. اب کچھ باتیں مجھے بھی پتا ہے, اور میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں اس وقت کہ ملک صاحب کو ایکسٹراڈائٹ کریں گے, ملک صاحب کے خلاف اشتہار نہیں چلیں گے, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, یہ سب ڈرامہ ہے. اچھا, آئی واش ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا, ملک صاحب کی اور گورنمنٹ کی ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں, بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں جو رہنے دیں, چھپی رہنے دیں, مگر یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اور خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ہے سب کچھ. اور ملک صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے کہ میں پریشر میں نہیں آؤں گا, وہ بیسکلی اس کو ٹیکل کر رہے ہیں. چلے
ٹھیک ہے. اب چڑیا سے اس سے زیادہ بات نہ پوچھے آپ. ٹھیک ہے ہم اڑتی چڑیا کے اب پر نہیں گنتے, بس اتنا کافی ہے کہ دانت کھانے کے اور ہے اور دکھانے کے اور ہے. کیونکہ یہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ ملک ریاض صاحب نے پاکستان کو نیلام گھر بنایا ہوا ہے, پھر انہی کی حکومت میں کیسی کلا بازیاں کھائیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرح پاکستان میں طے پاتے ہیں اور آگے کس طرح سے بڑھیں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب, پتنگ بازی بسنت کا تہوار جیسے باہر آتی ہے کبھی منایا جاتا تھا یہاں پہ, لیکن اس کے بعد کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے, ہلاکتیں ہوئی, جس کے بعد یہ پابندی لگی اور دھاتی دوڑ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا. لیکن اب یہ راولپنڈی کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے 13 اور 14 فروری کو بسنت منانے کا اعلان کیا تھا اس مہینے کے آغاز میں, جس کے بعد ہم یہ پیش رفت دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے لا میکرز نے ایک لا پاس کیا ہے کہ جس میں مستقل طور پر پتنگ بازی کو بین کر دیا گیا ہے اس سارے علاقے میں, اور اس کے علاوہ ہیوی فائنز بھی امپوز کیے گئے ہیں, سیویئر پینلٹیز. کیا کہیں گے آپ؟ نانسنس قانون ہے, نانسنس فیصلہ ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں؟ تو پھر جہاز اڑانا بھی بند کر دیں, گاڑیاں چلانے بھی بند کر دیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, موٹر سائیکلیں بھی بند کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے ہیں جب آپ اس قسم کی چیز ہوتی ہے؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ موٹر سائیکل چلانا بند ہو گیا, بیکاز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. گاڑیاں چلانی بند نہیں کر دیتے, ڈرائیونگ لائسنس ایشو بند نہیں کر دیتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہیلمٹ پہنیں گے جی, آپ کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹس پہنیں گے, آپ چیک کرتے ہیں کہ لوگ ہیلمٹس پہن رہے ہیں, آپ چیک کرتے ہیں کہ سیٹ بیلٹس پہن رہے ہیں. کوئی ریڈ لائٹ کراس کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ گاڑی سے آپ کا لائسنس کینسل ہو گیا ہے, آپ فائن کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ریگولیشن. قانون بنائے جاتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کو, ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں چوری کو ختم کرنے کے لیے سزائیں دی جاتی. اس قسم کے قانون جو ہیں دے آر ریڈیکولس. یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے, ایک لیجر ایکٹیویٹی, اٹس اے کلچرل ایکٹیویٹی اسپیشلی ان پنجاب. اس کو ختم ہی کر دینا از ریڈیکولس. تو اب پریشر کہاں سے آتا ہے کہ یہ وہ ڈور جیڑی ہے وہ گلے کٹ دیندی ہے, اور جیسے ہی ایک گلا کٹتا ہے تو سارا مڈل کلاس میڈیا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, ڈور کٹ دی, بندے مر گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا بسز جو ہیں وہ دریاؤں میں گر جاتی ہیں, لوگ 50-100 لوگ مر جاتے ہیں, تو آپ اس وقت نہیں کہتے کہ یہ ساری ٹریفک جو ہے ناردرن ایریاز کی بند کر دیں, نہیں کہتے نا. آپ ریگولیٹ کرتے ہیں, آپ سڑکیں ٹھیک کرتے ہیں, آپ بریجز بناتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. دس از واٹ نیڈس. ریگولیشن کا تو مطلب یہ ہے. اب بسنت کو بین کرنا از ریڈیکولس. کیوں کہ جی کوٹھے تو کوئی بندہ گر گیا, او یار وہ تو ویسے بھی بندے گر جاتے ہیں. اور یہ کہ جی وہ کیا نام ہے, فائرنگ ہوتی ہے اس وقت, بو کاٹا فائرنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو پہلے ہی انلیگل ہے آپ کو ہتھیار رکھنا. تو آپ کیوں نہیں اس کو ریگولیٹ کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ پولیس کا ہے. اچھا, پولیس نہیں چاہتی کہ ان سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو وہ کرنا نہیں چاہتے. اب وہ کرنا کیوں نہیں چاہتے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس لیے جو میں بات کر رہا ہوں آؤٹ آف پرسنل ایکسپیرینس کر رہا ہوں. جب میں چیف منسٹر تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بسنت بند ہوئی ہے, اس کو ریوائیو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کائٹ ایسوسی ایشن والے انہوں نے ریپرزنٹیشن کی میرے آگے کہ جی ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا. تو اس وقت ہم نے پوری میٹنگ کی, کیبنٹ کی میٹنگ بھی کی. ہم نے یہ کہا, اور لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کی. ہم نے ان کو بلا کے کہا کہ دیکھیں یہ جو ڈور والا معاملہ ہے اس کا مسئلہ حل نکالیں. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس پولیس ہے, یہ 8-10 جگہ ہیں جہاں سے ڈور بنتی ہے, یا کوئی ادھر سے بنتی ہے ادھر سے بنتی ہے, اسمگل ہو کے آتی ہے. تو یہ اگر پولیس اس کو نہیں روک سکتی تو یہ پولیس کا پھر فائدہ کیا آپ کو؟ آپ کے چرس وہ روک لیتی ہے, فلانی چیز کو ان کو چاہیں تو وہ روک لیتے ہیں, ہر روز دکھاتے ہیں اتنے ہتھیار پکڑ لیے, اتنا یہ پکڑ لیا, کیا وہ کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو یہ دس از اے پولیس میٹر. اب یہ پولیس کو آپ پوچھیں نا کہ یہ ڈور جو بنانے والے ہیں ان کو نہیں پتا کون بنا رہا ہے, یہ پتہ نہیں کر سکتے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو سب پتہ ہے, یہ تو فون بھی اب ٹیپ کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں. یہ تو 2 دن کے اندر اگر پولیس چاہے تو یہ ساری جو سورسز ان کو بند کر سکتی ہے. میں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے. تو پولیس والے بیٹھے تھے, میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ کوئی جواب نہیں. کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. میں نے کہا یار یہ تو گڑبڑ ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پولیس والے گن ڈال رہے ہیں, کرنا نہیں چاہتے یہ, ٹھیک ہے. تو اس کا اور یہ مطلب ہے یہ چاہتے ہیں کہ انلیگل ایکٹیویٹی چلتی رہے, بین بھی ہو اور پھر تھوڑی بہت گڑیاں بھی اڑے اور ڈور بھی بنے اور آنا جانا بھی ہو, اور لوور لیول پہ 4 پیسے بھی بڑھتے رہیں. ٹھیک. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں یہ کرنا چاہوں گا. اچھا. میں حالانکہ تو مجھے میرے جو ہوم منسٹر تھے جو کہ پولیس کے آئی جی رہے تھے, اور وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی,
रीजनेबल आदमी। उन्होंने ऑपोजिशन कर दी, उन्होंने कहा नहीं ये तो पुलिस, ये तो पुलिस नहीं कर सकती। उधर पूछा मैंने DIG को, उन्होंने कहा सर बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जी इन्होंने साबोटाज कर दिया, ये खिलाफ हो गए कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, बड़ा मसला है, हम नहीं कर सकेंगे, आप 3 महीने के लिए हैं, अगर कोई हो गया हादसा तो आपके गले पड़ जाएगा। इन्होंने हर किस्म की रुकावट क्रिएट की। अच्छा, मैंने सोचा ऐसी की तैसी, हम तो 2 महीने के लिए हैं, अगली नई गवर्नमेंट आ रही है, तो मैं जो आने वाले हैं उनसे पूछ लूँ। अब मुझे तो नहीं पता था कौन आएगा, तो मैंने कहा 3-4 जगह से पूछ लेते हैं, राय ले लेते हैं, इधर से भी उधर से भी इधर से भी, जो भी आया कम से कम मेरा राय तो होगी जी। जिससे भी मैंने पूछा, अब मैं नाम नहीं लूँगा, सब ने कहा सेठी साहब तुसी कर दो, ऐसी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, क्योंकि हमें गालियाँ पड़ेंगी, मीडिया ही हमें करेगा, आप कर जाए तो हम इसको रखेंगे, कोई भी हादसा हो गया तो मीडिया। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर कैबिनेट मीटिंग कॉल की, फिर भी पुलिस ने अपोज किया, और फिर मैं आपको बताऊं फिर और लोगों ने भी अपोज किया। और इसी वजह से कि यार साढ़े इल्ज़ाम लग जाएगा और बसी बच्चे दी। अब बात यह है कि ये इज़ वेरी सिंपल, इसको रेगुलेट करें आप, इस रेगुलेशन इज़ पॉसिबल, ये ऐसी बात नहीं है, मगर करना नहीं चाहता कोई हुकूमत, ये करना नहीं चाहती, सरदर्द नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे डोंट गिव अ। तो ये एक कल्चरल एक्टिविटी है, एक कारोबारी एक्टिविटी है, लोगों की रोज़मर्रा है, और बच्चे और हम सब मिल के गुड़ियाँ उड़ाते हैं, शौक होता है, और अच्छा एक पूरा स्प्रिंग का आमद होती है, बहार होती है, इट्स पार्ट ऑफ द रिचुअल जी। तो ये क्या आप कर रहे हैं, एक तरीके के साथ आप घुटन क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया से लोग आते थे, कराची से लोग आते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद से सारे एम्बेसीज आ जाती हैं ये रौनक में हिस्सा लेने के लिए। इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जैसे हम निहारी खाते हैं वैसे ही हम गुड़ियाँ उड़ाते हैं। हाँ। अब मैंने बचपन में इतनी गुड़ियाँ उड़ाई हैं, ठीक है, अब नहीं उड़ाते हम, पर बचपन में, मगर तो उस वक्त तो इशू त्योहार की मौत हो गई है। तो अब क्यों? तो इसको मतलब है पुलिस इज नॉट डूइंग इज जॉब, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इज जॉब, जॉब नहीं कर रहे तो सारा कुछ ही बैन कर दो। तो आई एम अफ्रेड, आई एम अपोज टू इट। आई थिंक ये बड़ा गलत फैसला किया इन्होंने, और ये ब्यूरोक्रेसी ने और पुलिस ने मिलकर ये फैसला करवाया चीफ मिनिस्टर से। और मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर समझती है कि वो कोई रिस्क नहीं ले सकती कि कोई और ही ना हमारे गले पड़ जाए, वो बड़ी केयरफुली चलने की कोशिश कर रही हैं। और अगर हुकूमत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो कि उनके खिलाफ, और मीडिया तो वैसे ही आपको पता है उनको तो मौका चाहिए हेडलाइन लगाने के लिए, तो आई थिंक शी इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क्स। कर दे मेरा की जाता है, मैं तो गुड़ियाँ उड़ाऊंगी कोई नहीं ऐसी जैसी। लेकिन गैर रिवायती वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मरियम नवाज सामने आई है, वो तजावीज़ ले सकती थी कि इस त्यौहार को फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। आई थॉट शी वुड डू इट बट नो। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे इजाज़त किसने दी थी, ठीक, शायद किसी वक्त वो भी मैं बता दूँ। चलें ठीक है, आने वाले प्रोग्राम्स में इसको ज़रूर डिस्कस, क्या पहलू हो सकते हैं आपने जाना, कोई सवाल आपके जहन में हो तो इस नंबर पर जो आपके सामने है इस पर पूछिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।